مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اطاعت کے لیے محبت کیوں ضروری ہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اعمال جو ہے کامل اعمال جنم نہیں لیتے، یعنی آپ کامل بندگی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی محبت کامل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب محبت ہماری ضرورت ہی بن گئی، یعنی ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے جب اللہ کی شدید محبت ضرورت بن گئی، تو اس میں ایک وضاحت تو یہ ہے کہ محبت آخر کیوں اللہ سے کیوں کی جائے۔ محبت سے تو ہم سب واقف ہیں، دل کا جھکاؤ یا دل کا پیار، یہ محبت ہوتی ہے نا۔ تو لیکن یہ ضروری کیوں ہے؟ اصل میں اس کا جواب سیدھا سادہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہماری ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اللہ کی بندگی کامل ہماری ضرورت ہے۔ اب جو کامل بندگی ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سے نہ ہو۔ جب کامل محبت ہوگی پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے، جب کامل محبت ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اللہ کی کامل بندگی کی ضرورت کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ اللہ اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اپنے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے اور اپنے تقرب کے لیے۔ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب۔ تو ان نعمتوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ تم کسی اور کی نہ مانو، بس میری مانو۔ اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں روپے پیسے ٹکے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی پیسے تو یہاں کسی کے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کسی کے پاس جسمانی طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہی ہوتا ہے نا، جسمانی طاقت یا جو لیکن کوئی چیز نہیں چاہیے، بس آپ اللہ کی بات مان لو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ آپ دکان میں، آپ کا ایک دکان ہے، اس میں آپ ایک نوکر رکھتے ہیں، آپ نے اس کی 50,000 روپے مثال کے طور پہ تنخواہ رکھ دی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ وہ آپ کی بات مانے گا، آپ کی مرضی سے کام کرے گا، تب وہ آپ کے تنخواہ کا مستحق بن سکتا ہے نا کسی بھی جگہ۔ آپ اپنے مالک اور آقا کی بات مانیں، آپ کو تنخواہ مل جائے گی۔ یہ دفتر میں کیا کہتے ہیں لوگ، کام ہی نہیں کرتے، بس بیٹھے رہتے ہیں۔ بس کیا ان کا یہ ایک وعدہ ہے کہ بھئی جو میرا باس کہے گا وہ میں کروں گا، یہ ایک وعدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کام ہی نہیں ہوتا۔ بعض دکانوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بڑے بڑے سٹور ابتدا میں تو نہیں چلتے، مثال کے طور پہ وہاں بس لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، بس وہ اس حکم کے تابع ہوتے ہیں کہ جب بھی آقا کوئی حکم کرے گا ہم کریں گے، کام ہوگا تو کریں گے۔ اب یہاں ہم سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم سے تقاضا کیا ہے، جان و مال کا تقاضا ہے کہ یہ جان و مال خود مت استعمال کرو، میں تمہیں کہوں گا تو یہ میرا ہے اور میری مرضی سے تم استعمال کرو، اس کا میں تم سے خریدار ہوں۔ بہرحال وہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، لیکن میں اس وقت جو کہہ رہا ہوں کامل بندگی اور اطاعت، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ بس ہمارے، یعنی یہ بہت آسان، میں آپ کو اردو میں اور بہت آسان اس میں بتا رہا ہوں
کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بس سر جھکا دیں آپ. بس آپ کا سر جھک گیا. اب وقت آئے گا پیسے ہوئے تو خرچ کر دینا. وقت آئے گا جان کی مانگ ہو تو جان قربان کر دینا. لیکن جب تک مطالبہ نہیں ہوتا تو آپ پھر بس اس کی مرضی کے تابع رہ کے آپ بس یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے سر جھکا دیا اپنا اللہ کے حکم کے سامنے. میں نے اپنا سر جھکا دیا. آپ کامیاب ہو جائیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے. بہت آسان ہے نا. بس آپ کا سر جھکنا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے. آپ کا ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. جب موقع آئے گا تو ہم اپنی مال و جان کو پیش کر دیں گے. جب بھی موقع آئے گا. اور موقع آتے ہیں اور موقع اللہ تعالیٰ لاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بہرحال یہ مواقع آتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ بس میں نے تو سر جھکانا ہے. یہ بڑا یعنی ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹو دی پوائنٹ نقطہ ہے. اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں یعنی بہت آسان ہے یہ. بس آپ کا سر جھکا. اصل میں تو یہ ہے کہ عام جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارا سر جھکا ہوا نہیں بلکہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے تابع ہونا چاہتے ہیں. یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کام اتنا کروں گا، یہ کام اتنا نہیں کروں گا، وہ کیوں کروں، اس میں تو مجھے اجازت ہے، میری اپنی مرضی ہے، جو چاہے میں کروں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انا کے تابع رہتا ہے. اگر ایسا رویہ ہو تو وہ اپنی انا کے تابع رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں بلکہ آپ کا سر جھک جانا چاہیے. تو اس میں اب یہ نقطہ ہے جو کہ اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اصل جو ہے طریقہ کار کیا ہے. آج کا جو موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ. تو بہرحال یہ جاننے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ میری زندگی میں کامیابی کا بہت آسان طریقہ کیا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بہت آسان طریقہ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور تم پہ مشکلات نہیں چاہتا. تو یہ آسانی، اس سے زیادہ آسانی اگر کوئی بات ہو تو آپ مجھے بتا دیں. یعنی آپ جنت میں جانے کے اہل بن سکتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے، اللہ کے دیدار کے، دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مستحق آپ بن سکتے ہیں صرف ایک بات سے کہ آپ اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاں میں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.